السلام علیکم۔ کہانیوں کی دنیا میں سب کو ایک بار پھر بہت سا خوش آمدید۔ آج کی کہانی بھی دلچسپی کے ساتھ ساتھ اپنے اندر ایک سبق لیے ہوئے ہے۔ جی تو سنتے ہیں آج کی کہانی۔ آج کی کہانی ایک ہمدرد اور نرم دل انسان احسان کے گرد گھومتی ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ سخت سردی کے دن تھے۔ ہر چیز ایسے تھی جیسے کہ جم رہی تھی۔ احسان اس سردی میں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ سودا زلف لینے بازار کی طرف نکلا۔ احسان نے سخت سردی کی لہر محسوس کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کوٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے سوچا اور دل ہی دل میں کہنے لگا، آج تو سردی پڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے ہر جاندار بری طرح کانپ رہا ہے۔ سردی کے مارے اس کے ہاتھ پاؤں سن ہو رہے تھے اور وہ بری طرح کانپ رہا تھا۔ چلتے چلتے راستے میں اس سے اپنا ایک دوست بھی مل گیا۔ سلام دعا کے بعد جب حال پوچھا تو اس نے کہا، اور سناؤ بھائی حبیب، کیا حال ہے؟ ارے کیا بتاؤں بھیا، سردی نے سب کو بے حال کر دیا۔ ندی کا پانی بھی جم چکا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ندی پانی کی نہیں بلکہ برف کی ہے۔ احسان سرد ہواؤں سے بچنے کے لیے جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے جلدی جلدی اپنے دوست کو خدا حافظ کہا اور اپنی راہ کو چل دیا، جہاں پر اس کے بیوی بچے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ احسان جس راستے سے گزر رہا تھا وہاں پر ایک ویرانہ بھی آتا تھا۔ جنگل، خالی جگہ، نہ کوئی انسان، نہ کوئی گاڑی، نہ گھر، لیکن احسان کو یہ راستہ باقی راستوں کی نسبت ذرا چھوٹا لگتا تھا۔ اس نے سوچا، جلد گھر پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ میں اسی راستے سے ہو لوں۔ چنانچہ وہ چل پڑا اور چلتا گیا۔ چلتے چلتے اچانک احسان کی نظر ایک مرے ہوئے سانپ پر پڑی۔ اس نے سوچا، ہے یہ سانپ زندہ ہے یا مرا ہوا ہے؟ دیکھو تو سو ذرا۔ جب وہ اس کے قریب گیا تو دیکھا کہ سانپ تو شاید تھوڑی سی اس میں جان باقی ہے۔ اس نے ایک ٹہنی سے اس کو چھیڑا۔ سانپ تھوڑا سا ہلا۔ احسان سمجھ گیا اور کہنے لگا، لگتا ہے تم میں ابھی جان باقی ہے۔ شاید تم اپنی طاقت کھو بیٹھے ہو۔ احسان کو سانپ کی حالت دیکھ کر رحم آ گیا۔ اس نے سوچا، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اگر میں اس کو اپنے گھر لے جاؤں اور اس کو چولہے کے پاس رکھ کر تھوڑی اس کو گرمی دوں تو اس کی جان بچ جائے گی۔ یہ اللہ کی مخلوق، بے زبان مخلوق، جان بچ جانے پہ مجھے دعائیں ضرور دے گی۔ بس پھر کیا تھا، احسان نے سانپ کو گردن سے پکڑا اور تھیلے میں ڈال کر اپنے گھر لے آیا، جہاں اس نے سانپ کو چولہے میں دہکتی آگ کے قریب رکھ دیا۔ اس کے بیوی بچے سانپ کو دیکھ کے پہلے تو ڈرے۔ بیوی کہنے لگی، ارے احسان، یہ تم کیا لے آئے ہو؟ بچے پریشان ہوں گے، اگر اس نے ہمیں نقصان پہنچا دیا تو کیا ہوگا؟ احسان نے بیوی کو سمجھایا، نہیں نیک بخت، ایسا نہ سوچو، اس میں تو جان ہی نہیں اور یہ اللہ کی مخلوق ہے، بس تم اور بچے اس سے ذرا دور رہنا۔ اس کی بیوی بچے احسان کی بات سن کر تھوڑی دیر کے لیے خاموش تو ہو گئے، لیکن دل میں خوف ضرور تھا۔ بیوی نے بچوں کو سانپ سے دور رہنے کے لیے کہا، لیکن اس کی چھوٹی بیٹی کے اندر تجسس بہت تھا۔ وہ بار بار سانپ کے قریب جاتی۔ ارے مینا، میں نے تمہیں کہا بھی تھا مت جاؤ اس کے قریب۔ بیوی نے جلدی سے مینا کو پیچھے کھینچ لیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی، سانپ کو ہلکی ہلکی حرارت ملنی شروع ہو گئی تھی تو اس نے کچھ حرکت کی۔
جس کا مطلب تھا کہ سانپ میں کچھ طاقت آ گئی ہے۔ احسان نے ایک مٹی کی کٹوری لی اور اس میں نیم گرم دودھ ڈال کر سانپ کے آگے رکھ دیا۔ سانپ نے اب رینگنا شروع کر دیا تھا۔ کمرے میں بچے اور خوف زدہ ہو گئے۔ سانپ رینگتا ہوا کٹوری کے پاس آیا اور دودھ پینے لگا۔ جب سانپ نے سارا دودھ پی لیا تو وہ مکمل اپنے آپ کو تندرست اور صحت یاب محسوس کرنے لگا۔ ہاں، میں تو اب بالکل ٹھیک ہوں۔ سانپ نے جوبن پر آ کر اب بولنا اور گھومنا شروع کر دیا تھا۔ سانپ کو دیکھ کر اب آہستہ آہستہ بچوں کا خوف کچھ کم ہو رہا تھا۔ بچوں میں تو خوف پہلے بھی نہیں تھا، خوف تو زیادہ اس کی بیوی میں تھا۔ بچے اب تالیاں بجا رہے تھے۔ واہ واہ، مزہ آ گیا، ابو یہ تو چلنے لگ پڑا ہے، بچے خوش ہو کے کہہ رہے تھے۔ آہستہ آہستہ سانپ ان کے قریب آ گیا، بہت قریب، اور آ کر اس کے ساتھ بچے کھیلنے کی کوشش کرنے لگے۔ مگر سانپ نے بچوں کو اتنا قریب دیکھا تو دوبارہ پھن پھیلایا، پھنکار ماری اور آگے بڑھ کے انہیں ڈسنے لگا۔ احسان نے جب بچوں کو دیکھا کہ سانپ کے اتنے قریب ہیں اور سانپ ان پر پھن پھیلائے کھڑا ہے تو بولا، ارے ارے، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ میں تمہیں کہتی تھی احسان، تم نے غلط کیا۔ بیگم الگ پریشان ہو کے بول رہی تھی۔ یہ لو ڈنڈا، جلدی مارو، ہائے میرے بچے۔ بیوی پریشان شور مچا رہی تھی۔ اتنی دیر میں احسان نے ایک موٹا ڈنڈا جو اس کی بیوی نے اس کو دیا تھا پوری طاقت سے سانپ کے سر پہ زور سے دے مارا اور سانپ پہلے ہی وار میں ختم ہو گیا۔ ساتھ ہی سانپ مر گیا۔ احسان کے بچے سانپ کو تڑپتا دیکھ کر سہم گئے اور ڈر کے ماں سے چمٹ گئے جو خود بھی سہمی کھڑی تھی۔ احسان نے سانپ کو مرتا دیکھا تو غصے سے بولا، کمبخت، میں تجھے سخت سردی سے بچا کر اپنے گھر لایا اور دودھ پلا کر تجھے جینے میں مدد دی، مگر تو نے اس کا بدلہ یہ دیا۔ سب صحیح کہتے ہیں کہ بروں کے ساتھ نیکی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ احسان نے سانپ کے جسم کو اور کچلا اور اس کو ایک تھیلے میں بند کر کے دور گھر سے بہت دور پھینک آیا۔ جی بچوں، آپ بتائیے کہانی کیسی لگی؟ پتہ چلا کہ جس شخص میں کسی کو نقصان پہنچانے کی عادت ہو وہ ہمیشہ عادت کی وجہ سے ضرور دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے، اور سانپ جس کی عادت ہی ڈسنا ہے وہ تو ضرور ڈسے گا۔ اس لیے ہمیشہ ایسے دشمن سے دور رہیں جو آپ کو نقصان پہنچاتا آ رہا ہو، کیونکہ دشمن کبھی دوست نہیں ہوتا۔ کہانی کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ اچھی لگی تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اسی طرح کی اچھی کہانیاں سنتے رہیے گا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ مل کر رہنے کے کیا فائدے ہیں تو میری پچھلی ویڈیو کو دیکھ لیں جس کا نام ہے مل جل کر رہو۔ اچھا تو بچوں، خدا حافظ، پھر ملیں گے اگلی کہانی کے ساتھ۔